ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کے رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی، لیکن ذمہ داری بہت اونچی دی۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر رکھی گئی، لیکن آپ علیہ السلام کو جہاں ذمہ داری قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین کے پہنچانے کی دی گئی، وہیں آپ علیہ السلام کو یہ عملہ بھی دیا گیا جو آپ کے بعد آپ کی اس ذمہ داری کو دنیا میں نبھائے گا اور دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک آپ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقدس اور پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام کی عطا فرمائی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو ایسے کامل بنایا کہ گویا نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں کامل طریقے کو اپنا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت اور ان کی صفات کو بھی اجاگر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات حسنہ کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ میں 11ویں پارے کی آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ذکر فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین اولین مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور بعد میں جو مہاجرین اور انصار بعد میں آنے والے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ دیا، اور پھر ان کی بھی رضامندی اور خوشنودی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوش ہونے کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کامل طریقے سے دین کو سیکھا، اپنی دھن دولت اور اپنی جائیداد اور اپنی ملکیت تمام چیزوں کو قربان کیا نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے، اور آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو ترک کیا، اپنے عزیز وطن کو ترک کیا، اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشاروں پر مر مٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی مقدس اور پاکیزہ یہ جماعت عطا فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کرنے کو کامل دین بتلایا، اور ان کی اتباع اور ان کی رہبری پر چلنے والے گویا اپنی نجات کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف صحابہ کی اضافت کی ہے اور اپنا فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی آپ اقتداء کرو گے اور جن کی آپ ان کی پیروی کرو گے وہ ہدایت پر پہنچ جاؤ گے اور راہ راست پر آ جاؤ۔ حضرات صحابہ وہ معیار ہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو من و عن امت تک پہنچانے کا واسطہ اور سبب ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کو درمیانی واسطے سے نکال دیا جائے پھر ہمارے پاس دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، اور پھر ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مجروح قرار دی جائیں گی۔ اس لیے حضرات صحابہ کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان کو معیار حق بنانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کی لائی ہوئی جو ہے ہدایات اور رہنمائی میں مجروحیت کا ہونا ہمارے لیے لازم آ جائے۔ اس لیے حضرات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جماعت عطا فرمائی وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت دی، اور میں نے قرآن شریف کی جس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے ذکر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کے پورے طبقے کا تذکرہ ہے، ایک دو کا نہیں اور کسی ایک صحابی کا تذکرہ نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جنہوں نے بھی آپ کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا ہے اور دین کو اپنایا ہے، ان سب کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو سابقون الاولون اور رضا اور جو ہے خوشنودی کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کی تعظیم اور تکریم قرآن نے بیان کی، اور ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ان کی تعظیم اور تکریم میں کسی کی صحابہ کی پوری جماعت میں تفریق نہیں کی، بلکہ سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے پروانہ ملنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدل، سارے کے سارے صحابہ وہ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، معیار حق ہے۔ لہذا حضرت صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ حضرت صحابہ پر انگلی نہ اٹھائی جائے، ان پر اعتراض نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضا اور خوشنودی کا جو پروانہ اعلان کیا وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی حد تک نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بعثت کے زمانے تک نہیں تھا، بلکہ جب سے قرآن اترا اور قرآن شریف کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں پڑھا اس وقت سے صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ اور حضرات صحابہ کا تذکرہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں ہے بلکہ پچھلی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی مثالیں بیان کی گئی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں حضرات صحابہ کا تذکرہ کیا گیا۔ پچھلے انبیاء نے حضرات صحابہ کی اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے باری تعالیٰ ہمارے لیے یہ امت عطا فرما دے۔ نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء سے فرمایا کہ میں نے اس امت کے لیے نبی کو منتخب کر لیا ہے۔ وہ انبیاء ان مقدس اور پاکیزہ جماعت کو دیکھ کر رشک کرتے ہوئے یوں کہا کہ ہمیں اس نبی کا ہمیں امتی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اور جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور قرآن جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سے بعثت ہوئی صرف اسی زمانے کے لیے جو ہے رضامندی کا پروانہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جب تک قرآن باقی ہے صحابہ کی رضامندی کا پروانہ قیامت تک کے لیے باقی۔
اور صرف قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی قرآن پڑھا جائے گا اور قرآن شریف کی تلاوت کی جائے گی، وہاں بھی صحابہ کی رضامندی اور صحابہ کی خوشنودی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، کہ کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، کہ پڑھتا جا، ورتقی، اور یعنی ترقی یعنی جنت کے درجات میں بلندی پر چڑھتا جا، اور پھر کیسے پڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تم ٹہر ٹہر کر ویسے ہی قرآن شریف پڑھو جیسے تم نے دنیا میں پڑھا ہے۔ اور پھر جب حافظ قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے جنت کے درجات کو پہنچے گا اور جنت کے درجات پر چڑھے گا، وہیں تذکرہ حضرات صحابہ کا بھی آئے۔ چنانچہ جنت میں بھی حضرات صحابہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن شریف قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جائے گا، جنت میں پڑھا جائے گا، تو حضرات صحابہ کا تذکرہ جنت میں بھی ہو۔ لہذا حضرات صحابہ کو طعن و تشنیع کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا وہ اپنی ہلاکت ہے، اور اپنی برائی اپنے لیے، اپنی گستاخی، ان کی گستاخی کرنا وہ اپنے لیے ہلاکت کی اور اپنی بربادی کی دعوت دینا ہے۔ لہذا ہمارے ان صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کو ملحوظ رکھا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کی جو جماعت تھی اس جماعت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا طریقے پر چلنے کے بارے میں فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ ہدایات اور رہنمائی، رہبری قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے فرمائی گئی، قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی، اور وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کوئی آرڈر نہیں کیا کہ نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہو اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتلایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا جہاں حکم دیا وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر بتلایا۔ آپ نے تعلیم دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا، اپنی جو ہے وضو کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرح وضو کر کر نماز پڑھو، اور نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا یہ وضو ہے، اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے دو مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، پھر یہ فرمایا کہ یہ میرے اپنے جو ہے دو مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دھو کر فرمایا اعضاء کو نور علی نور، کہ یہ نور ہے، یہ نور ہے اور نور پر نور ہے۔ چنانچہ دو مرتبہ اعضاء کو دھویا، پھر اس کے بعد تین مرتبہ اعضاء کو دھو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، کہ یہ میرا اپنا طریقہ ہے وضو کرنے کا، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کا یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری اور رہنمائی ہے، وہ صرف آرڈر پر نہیں ہے بلکہ عملی نمونہ ہے، اور حضرات صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عملی نمونے کو کیچ کیا اور اس کو فالو کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک طریقے کو امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی انفرادی، آپ کی اجتماعی، آپ کی معاشرتی اور آپ کی سماجی و سیاسی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے سامنے مذکور ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پاکیزہ حیات کو دنیا میں باقی رکھا، وہ صحابہ اکرام کے واسطے سے ہے۔ حضرات صحابہ کو مطعون نہ کیا جائے، خصوصاً جن لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا چاپلوسی مولوی ہے، میں کہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کم وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اپنایا ہے، اور حضرت صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے بڑے اجل صحابہ بھی آپ سے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثرت سے روایات ذکر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے والے وہ سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت روایت ذکر کرنے کا موقع اس وجہ سے میسر ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس دن سے ایمان لایا اس وقت سے میں نے اپنے گھر بار سے دور رہا، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو فاقے پر رہا، لیکن نبی کی صحبت کو میں نے نہیں ترک کیا، ہر حال میں جڑے رہے، جمے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے لیے، اور اس کے ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے رات دن اصحاب صفہ میں سے شامل ہوتے تھے اور صفہ پر پڑے ہوئے رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا۔ صرف 4 سال کا عرصہ ہے، قبیلے دوست سے نکل کر آئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور کامل پیروی کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی تکلیف کو بھی برداشت کیا، غربت و افلاس کو بھی برداشت کیا، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو اس پر کوئی گلہ وزاری نہیں کی، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ میں برداشت کرتے رہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس وہ جو ہے پاکیزہ ذات ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت روایت کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے جن کی روایتوں سے ہمیں علم حاصل ہوا اور جن کی روایتوں سے ہمیں مسائل کا استنباط ملے اور مسائل نکالنے کا ذریعہ اور سبب بنا، لیکن ہم نے انہی کو طعن و تشنیع کا سبب بنا لیا اور انہی کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بڑے ہی افسوس اور بڑے ہی خطرے کی چیز ہے، لہذا اس سے بچنے چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا خیر منوانا چاہیے، ورنہ عزیزان گرامی اگر ہم نے حضرات صحابہ پر طعن و تشنیع کی اور حضرات صحابہ میں سے کسی بھی ایک صحابی کو برا بھلا کہنے پر آمدہ ہوئے تو پھر ہمارے اپنے دین میں رخنا پیدا ہوگا اور ہمارا اپنا دین غیر معتبر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے اور اس چیز کا لحاظ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کی تعظیم اور توقیر کی جائے اور حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قرآن نے جن کی تعظیم کی ہو، قرآن نے جن کی عظمت کو بیان کیا، حضرات صحابہ وہ مثال ہے امت کے لیے، صرف نماز پڑھنے کے مسئلے میں نہیں، صرف روزہ رکھنے کے مسائل میں نہیں، صرف حج و زکوٰۃ کے مسائل میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو انہوں نے اپنایا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر ضروری ہے میرے اپنے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریقے کے ساتھ ملا کر صحابہ کرام کے طریقے کو تذکرہ کیا، ذکر کیا ہے، خلفائے راشدین کے تذکرے کا ذکر کیا اور ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات صحابہ وہ معیار حق ہے اور وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ماڈل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو انہوں نے اپنایا اور امت تک بعینہ ہی پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام نے کسی قسم کا اس میں کوئی دوغلا پن نہیں کیا، نعوذ باللہ، نہ اس کے اندر کسی قسم کی حضرات صحابہ نے کان چھانٹ کر پیش کیا، بلکہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ویسے ہی امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت ہمارے اپنے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کو برا بھلا کہنے سے اللہ ہمارے اپنی زبانوں کی حفاظت فرمائے، ورنہ قیامت کی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قیامت میں کے قریب یعنی امت کا آخری طبقہ امت کے پہلے والے طبقے کو برا بھلا کہے، یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ لہذا اپنی زبان درازی نہ کی جائے اور اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے اور حضرات صحابہ کو معیار حق جانا جائے اور حضرات صحابہ کو اسی طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ
پیش آیا جائے جیسے اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یوں فرما دیا جسے خطبہ جمعہ میں عام طور پر خطباء پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ لہذا حضرات گرامی، حضرات صحابہ کی تعظیم اور توقیر کی جائے اور ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور ان کے کسی بھی تعلیمات کے خلاف ہمیں شوشہ نکالنے کے بجائے ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پروانہ رضا کا دیا ہو، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان پر کسی قسم کا اعتراض کریں یا ان کو برا بھلا کہیں یا ان پر لعن طعن کریں۔ بہرحال انہی چند کلمات کے ساتھ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی دین متین پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پیغام شعیب جو تحفظ سنت کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی نشر و اشاعت میں یہ یوٹیوب چینل چل رہا ہے، جس کے ذریعے سے الحمدللہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر یہ 10 روزہ پروگرام منعقد رہا۔ ہر رات کسی نہ کسی عالم دین کا شہر شموگا کرناٹک کی جانب سے یہ بیانات مختلف عنوانات پر ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس یوٹیوب چینل چلانے والے حافظ شعیب صاحب کو بے انتہا قبول فرمائے اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوشوں کو اور جد و جہد کو بے انتہا مقبول اور مبرور فرمائے۔ آخر میں یہ مجلس اس اصلاحی پروگرام کی اصلاحی معاشرے کے عنوان پر جو منعقد ہوئی تھی، اس کا یہ آخری آج کی یہ مجلس ہے، اس لیے یوٹیوب چینل سے حافظ شعیب صاحب کی گزارش تھی کہ اختتام پر دعا کا اہتمام کیا جائے، لہذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ دعا میں شرکت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اپنی حاجتوں کو، ہمارے اپنی ضرورتوں کو پورا ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اپنا قلبی تعلق قائم کرنا بھی چاہیے، اور اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں آدمی تگ و دو جد و جہد میں لگا ہوا ہو، وہیں خدا سے بھی اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، ضرور اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے دعاؤں کا اپنی انفرادی طور پر بھی اہتمام کیا جائے، اجتماعی طور پر اہتمام آج کیا جا رہا ہے، اور بھی اکابر اسلاف کے، ہمارے اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کی دعاؤں کا بھی سلسلہ یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، ان میں بھی شرکت کر کر ان کی دعاؤں میں شریک رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں اور غموں سے اور مصیبتوں اور بیماریوں سے اللہ نجات نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا كما أنت أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما، اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
یا راحم المساکین ویا ذا القوة المتین ویا ارحم الراحمین۔ اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ سیئات کو معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو گناہوں سے معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مالک جتنے سیئات ہیں ان سیئات پر معافی کا قلم پھیر دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہم سب کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، تیرے متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرما، بری لوگوں کی صحبت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضرات صحابہ کے واسطے سے تو نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اے اللہ وہی واسطہ بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا، حضرات صحابہ نے کن کن مشقتوں کو جھیل کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ آج امت کا اے اللہ کچھ امت کے کچھ افراد اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس اور پاکیزہ جماعت پر لعن طعن کرنے میں لگی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو دنیا سے نیست و نابود فرما، حق کا بول بالا فرما۔ مالک امت کے بہت سارے افراد پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، چین سکون راحت والی زندگی عطا فرما، بے چینی اور بے سکونی والی زندگی سے پوری حفاظت فرما۔ مالک امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، بے دینی کو ختم فرما، دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس وقت جو دنیا بھر میں اللہ لوگ پریشان حال ہیں، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً امت مسلمہ کو راہ راست پر قائم فرما۔ اے اللہ تو نے ہمارے سدھرنے کے لیے اور ہمارے سنورنے کے لیے کیسے کیسے حالات دنیا میں لے کر آئے، لیکن اللہ امت کا ایک طبقہ بڑی ہی غفلت میں پڑا ہوا ہے اور بھی جہالت میں جلتا جا رہا ہے۔ اے مالک ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، امت کی جہالت کو علم سے بدل دے، امت کی غفلت کو ہدایت سے بدل دے، اے اللہ ضلالت اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، اے اللہ راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جب تک ہم دنیا میں رہیں دین و ایمان کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آخرت کا فکر اور آخرت کا غم نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، حقیقی معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، حقیقی معنوں میں تیرے نبی کا عاشق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس بیماری اور وبا میں مبتلا ہو کر جو لوگ دنیا سے انتقال کر گئے ان مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہمیں بھی ایک دن تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، مالک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا فکر اور آخرت کا غم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے اکابر، ہمارے اپنے اسلاف جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے صفات حسنہ کو ہمارے اندر منتقل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اپنے اکابر علماء اور اے اللہ اکابر مشائخ ہمارے جو باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ان اکابر کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ ہم سب کے والدین میں جن کے والدین باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ مالک جو ہمارے اپنے اے اللہ حافظ صاحب نے جو یہ یوٹیوب چینل چلوایا اور پھر اس کے ذریعے سے علماء کرام کو اے اللہ علماء کرام کی خدمت لی اور پھر اس کے ذریعے سے جن لوگوں نے استفادہ کیا ان سب کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا برکتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ اس دعا کو اے اللہ اپنے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔